السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. آج چیپٹر نمبر 10 کا ٹاپک ہے گیسز ایکسچینج ان پلانٹس. اس میں ہم دیکھیں گے کہ پودوں کے اندر گیسز ایکسچینج کس طرح سے ہوتی ہے, کون کون سے اسٹرکچرز ہیں جن کے تھرو پودوں کے اندر گیسز ایکسچینج ہوتی ہے. لیٹس سی گیسز ایکسچینج ان پلانٹس. پودوں کے اندر کوئی اسپیسیفک آرگنس یا کوئی آرگن سسٹم نہیں ہوتا جس کے تھرو ان کی گیسز ایکسچینج ہو سکے, جبکہ باقی جو اینیملز ہیں ان کے اندر, جو کمپلیکس اینیملز ہیں ان کے اندر گیسز ایکسچینج کے لیے اسپیسیفک آرگن سسٹم موجود ہوتا ہے. سب سے پہلے پودوں کے 3 میجر پارٹس روٹ, اسٹیم اور لیوز, ان سب میں ہم گریجولی دیکھیں گے کس طرح سے گیسز ایکسچینج ہوتی ہے. جو لیوز ہوتے ہیں یا ینگ اسٹیمز ہوتے ہیں, ینگ اسٹیم گرینری اسٹیم جو نیولی ڈیولپ ہوئی ہوتی ہے جس کے اوپر بارک نہیں ہوتی, ینگ اسٹیم کہلاتی ہے. اس کے اوپر اس کے ایپیڈرمس میں اسٹومیٹا موجود ہوتے ہیں. اسٹومیٹا خاص طرح کے سوراخ ہوتے ہیں جس کے تھرو ان کے اندر گیسز ایکسچینج ہوتی ہے. یہ لیف کا ٹرانسفر سیکشن یہاں پر ریپرزینٹ کیا گیا ہے. یہ لیف کے سب سے اوپری طے ہوتی ہے کیوٹیکل, یہ نان سیلولر لیئرز ہوتی ہے, پھر اس کے نیچے اپر ایپیڈرمس ہوتا ہے, پھر اس کے نیچے میزوفل سیلز ہوتے ہیں, اور سب سے نیچے جو ہے لوور ایپیڈرمس ہوتی ہے لیئرز. لوور ایپیڈرمس میں اسپیسیفک پورز ہوتے ہیں. ان پورز کو کہتے ہیں اسٹوما, اسٹومیٹا یا اسٹوما. ہوتا کیا ہے, یہ تھا اسٹرکچر آف لیوز. اب ہم دیکھتے ہیں میکانزم آف گیسز ایکسچینج کہ پتے کے اندر گیسز ایکسچینج کس طرح سے ہوتی ہے. ایئر جو ہے وہ انٹر ہوتی ہے پتے کے اندر. پتے کے اندر ایئر سپیسیز, خالی جگہ موجود ہوتی ہے, اور وہ ہوا ان ایئر سپیسیز میں چلی جاتی ہے. اس ہوا کے اندر تمام گیسز, آکسیجن, کاربن ڈائی آکسائڈ, نائٹروجن, اور ان میں سے جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ ڈیفیوز ہو جاتی ہے ان میزوفل سیلز کے ان سائڈ پر, اور ان میزوفل سیل میں جو آکسیجن پروڈیوس ہوتی ہے وہ یہاں سے باہر آ جاتی ہے اس ایئرز میں. تو اس طرح لیف کے اندر گیسز ایکسچینج جو ہے وہ اکرز ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد یہاں پر ذکر کیا گیا ینگ سٹیمز اور لیوز کا. اس میں کیوٹیکلز کے تھرو بھی گیسز ایکسچینج ہوتی ہے. کیوٹیکلز کے تھرو بھی بہت کم جو ہے وہ گیسز ایکسچینج ہوتی ہے, لیکن ہوتی ہے لیوز کے اندر بھی اور ینگ سٹیمز کے اندر بھی, جو یہ سب سے اوپر والی لیئرز ہے. زیادہ تر جو گیسز ایکسچینج ہوتی ہے وہ اسٹومیٹا کے تھرو ہوتی ہے. پتے کو 2 سچویشن فیس کرنا پڑتی ہے. دن کے وقت سچویشن کچھ اور ہوتی ہے, رات کے وقت سچویشن کچھ اور ہوتی ہے. دن کے وقت کیا ہوتا ہے, میزوفل سیلز کے اندر فوٹوسینتھسس بھی ہو رہی ہوتی ہے اور ریسپریشن بھی ہو رہی ہوتی ہے, دونوں سائڈ بائی سائڈ ہو رہی ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے کہ جب فوٹوسینتھسس ہوتی ہے تو آکسیجن پروڈیوس ہوتی ہے, اور وہ آکسیجن جو ہے یوٹیلائز ہو جاتی ہے سیلولر ریسپریشن میں. اور سیم ٹائم میں کیا ہوتا ہے کہ جب پتے کے اندر سیلولر ریسپریشن ہو رہی ہوتی ہے اس وقت کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے, اور وہ کاربن ڈائی آکسائڈ فوٹوسینتھسس میں یوز ہو جاتی ہے. مینس کہ جو آکسیجن پروڈیوس ہو رہی ہے وہ بھی یوز ہو رہی ہے سیلولر ریسپریشن میں, اور سیلولر ریسپریشن میں جو کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس ہو رہی ہے وہ فوٹوسینتھسس میں یوز ہو جاتی ہے. تو اوور آل دن کے وقت پودوں کو گیسز ایکسچینج نہیں کرنی پڑتی زیادہ تر. نائٹ ٹائم میں کیا ہوتا ہے, فوٹوسینتھسس نہیں ہوتی, لائٹ نہیں ہوتی تو فوٹوسینتھسس نہیں ہوتی. تو پھر پتے کیا کرتے ہیں, وہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے آکسیجن حاصل کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو انوائرمنٹ میں ریلیز کر دیتے ہیں تھرو اسٹومیٹا. تو یہ تھی لیوز کے اندر اور ینگ سٹیمز کے اندر گیسز ایکسچینج کس طرح سے ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے اسٹومیٹا کے تھرو, وہ ہم نے دیکھی ابھی. اب ہم دیکھیں گے ووڈی سٹیمز اور میچور روٹس کے اندر گیسز ایکسچینج کس طرح سے ہوتی ہے. جو سٹیمز کی انٹائر سرفیس ہوتی ہے وہ کور ہوتی ہے بارک سے, چھال سے, اور چھال جو ہوتی ہے یہ ڈیڈ سیلز کی بنی ہوتی ہے, اور جس میں سے واٹر اور گیسز جو ہے وہ پاس آؤٹ نہیں ہو سکتے, جبکہ ان کے اندر خاص طرح کے پورز موجود ہوتے ہیں لیئرز آف بارک کے اوپر. ان پورز کو کہتے ہیں لینٹیسلز. لینٹیسلز کے تھرو کیا ہوتی ہے, پھر ان سٹیم کے اندر جو ہے وہ گیس ڈیفیوز کرتی ہے, اور یہاں سے پھر یہ کاربن ڈائی آکسائڈ یا آکسیجن کو یہ یوز کرتے ہیں. تو روٹس کے اندر کوئی بھی اسپیسیفک اسٹرکچر نہیں ہوتا, اس کے اندر جنرل سرفیس سے ہی, اس کی سطح سے ہی گیسز ایکسچینج ہو رہی ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے, روٹس کے ارد گرد جو سوائل ہوتی ہے اس میں ایئرز ہوتی ہے, تو روٹ وہیں سے جو ہے وہ اپنی گیسز حاصل کر لیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہے ایکویٹک پلانٹس. ایکویٹک پلانٹ جو ہے واٹر کے اندر جو ڈیزالو آکسیجن ہوتی ہے یا کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے وہیں سے وہ حاصل کر لیتا ہے. آکسیجن وہاں سے حاصل کرتا رہتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو واٹر کے اندر ہی ریلیز کرتا رہتا ہے. یہ اسٹیم کے اوپر لینٹیسلز کو ریپرزینٹ کیا گیا ہے.
ٹھیک ہے. اس طرح سے یہ اس کے اوپر ابھار سے ہوتے ہیں جو وائٹ کلر میں ریپرزینٹ کیے گئے ہیں یہاں پر, ٹھیک ہے, اور یہ اس طرح سے پورز ڈیولپ ہوتے ہیں. تو اس کے تھرو اسٹیم کے اندر گیسز ایکسچینج ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ تھا آل اباؤٹ گیسز ایکسچینج ان پلانٹ. اللہ حافظ.